الرحمن کا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ کل جو رکوع ہم نے شروع کیا تھا اس کے اندر جو آیات ہم نے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے جنتیوں کے صفات اور جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے سنا اس میں اللہ نے جنت کے باغات کا وعدہ کیا ہے بشرطے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ نمبر 2 اس کے اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کر دیا اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے گا، اللہ کو حاضر ناظر مان کر ہر گناہ کے کام سے بچنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ یہ کوشش کا لفظ اس لیے بولتا ہوں کہ کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جانا ہے، بچتا بچتا بھی کہیں نہ کہیں ہو جائے گا۔ گناہ ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے، گناہ ہو جانے کے بعد ڈٹ جانا، جو توبہ نہ کرنا یہ عیب ہوتا ہے۔ میں گناہ کے بعد توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، چاہے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرے، ہر دفعہ گناہ ہو جانے کے بعد پھر توبہ کر لے اللہ تب بھی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا یہ صفات پیدا کرو، متقین لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اب اس کے اندر علماء نے فرق بھی کیا ہے کہ جو پچھلی جنت اور جتنے باغات آپ سن کر آئے، جو نعمتیں سن کر آئے، ولی من خاف مقام ربہ جنتان سے ان کو جو باغ ملیں گے یہ ہیں وہ خاص مقربین جو اللہ کے جنت کے اندر انتہائی اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی اعلیٰ سطح پر نیکیاں کرتے تھے، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اللہ کے نیک بزرگ ہیں، ہستیاں ہیں، یہ ان کی صفات ہے۔ اور عام جنتی ہر وہ کلمہ گو جس نے شرک نہ کیا ہوگا، جس کو جنت ملے گی، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ علماء نے فرق کرنے کے بعد کہا کہ یہ آج کا سبق ہے، جس سے ان جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ چیزوں کا اعادہ ہوگا جو آپ کل پڑھ چکے ہیں آج پھر آئیں گی، تو مقصود یہ ہے کہ ان جنتیوں کی نعمتیں بھی اسی طرح ہوں گی۔ سنیے اور دیکھیے، فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ جنتان 2 باغ اور ہوں گے، یعنی ان 2 باغ وہ 2 باغ جو جنت کے مقرب لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے ان کے علاوہ بھی 2 باغ دیے جائیں گے، یعنی عام مومنین اصحاب المیمنہ جن کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا ان کو بھی اللہ فرماتے ہیں ہم 2 باغ عطا کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، یہ ان 2 باغات کی صفت ہے، وصف اول ہے ان باغوں کا، کیا ہوں گے؟ مدہامتان، وہ دونوں باغ سیاہی میل گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے سبز رنگ، یہ بھی آپ کے سامنے یہ قالین ہے، یہ بھی سبز ہے، لیکن درختوں کے اندر اس قدر گھنا پیدا ہو جانا، اس قدر وہ گھنے درخت ہوں، گھنے باغات ہوں، دور سے دیکھنے سے لگے کہ یہ سیاہی میل ہوں، یعنی سیاہی کے قریب قریب لگے، یہ تو بھی کالے ہیں، کالے ہوں گے نہیں، یعنی وہاں اوپر ہم نے پڑھے
جنت کے جو باغات ہوں گے فرمایا وہ بڑے گھنے ہوں گے اور جھکنے والے ہوں گے. یہاں فرمایا ان کو جو باغات ملیں گے ان باغات کی صفت بھی یہ انتہائی سیاہی، یعنی جب سیاہ کثرت کے ساتھ ہو جائے نا تو دور سے وہ کیا لگنے لگتا ہے، سبز رنگ جب کثرت کے ساتھ اس سیاہی کی طرح میل ہونے لگتا ہے. تو یہ جو دونوں باغ ہوں گے اللہ فرمائیں گے ہوں گے تو سبز، لیکن اس قدر گھنے باغات ہوں گے، اس قدر کثرت سے درخت ہوں گے کہ جیسے لگے گا جیسے سیاہی میل ہیں. تو یہ ان باغات کی صرف صفت ذکر کی جا رہی ہے. فرمایا یہ باغات انہیں عطا کیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، پھر وہی صفات آ رہی ہیں. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دو باغوں کے اندر عینان، یہ پیچھے لفظ گزر گیا، کیا ہوں گے، چشمے ہوں گے. وہاں تھا عینان تجریان، جاری اور بہتے چشمے ہوں گے. یہاں فرمایا فیہما عینانی، وہاں پر چشمے اور فوارے کی مانند چشمے ہوں گے. نضاختان، جو جوش مارنے والے ہوں گے، یعنی جس طرح جوش کے ساتھ نکلتا ہے نا فوارے سے پانی اچھل کر، اس طرح ان چشموں سے پانی بہ رہا ہوگا. وہ خوبصورتی پیدا کر رہے ہوں گے جنت کے ان باغوں کی. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ان جنتیوں کو عطا کی جائے گی جو عام مومنین ہیں، جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما، تیسرا وصف آ رہا ہے. فیہما، ان دونوں باغات کے اندر فاکہۃ، ہر قسم کا میوہ ہوگا. اس کے اندر اب آپ کے ذہن میں جتنے میوے آ سکتے ہیں وہ بھی شامل، جو نہ کسی انسان کے ذہن میں آئے، نہ کسی انسان نے اس کو سوچا، نہ جن نے سوچا، وہ بھی میوے اس کے اندر ملیں گے. اللہ فرمائیں گے اس جنت کے اندر ایسے میوے ہیں جس کی نہ تعداد متعین ہے نہ جس کے بارے میں تم سوچ سکتی ہو. لا محدود میوے ہوں گے. ہاں، وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، خاص طور پر بتلاتا ہوں اس کے اندر کھجور بھی ہوگا، اس کے اندر انار بھی ہوگا. اللہ فرمائیں گے میوے تو بڑے ہوں گے لیکن اس میں کھجور بھی ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، اور اس کے اندر انار کے درخت بھی ہوں گے. اچھا، فاکہہ جو ہے نا، لفظ فاکہہ اس کا مطلب ہوتا ہے میوہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کا پھل. فرمایا یہ لفظ جنس ذکر کر کے سارے میوے شامل ہو گئے تھے. کھجور بھی میوہ ہے، انار بھی میوہ ہے، یعنی ہر قسم کا پھل مراد ہے. خاص طور پر ان دو کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب کے اندر یہ معروف پھل تھے اور عربوں کو ان سے بڑی محبت اور لگاؤ تھی، اور اس کو وہ پیدا کیا کرتے تھے. جو انسان کے علاقے میں جس نعمت اور جو پھل زیادہ موجود ہو، پھر اس کی کثرت کو دیکھتے ہو، اس کے ذائقے کو چکھتے ہو، تو اللہ نے خاص طور پر ان کا ذکر اس لیے کر دیا کہ عرب کا یہ پسندیدہ پھل تھے. اس لیے فرمایا کہ یہ پھل بھی وہاں پر ہوں گے. یہ کیا ہے، شوق دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو باغات ہوں گے، باغات میں چشمے ہوں گے، وہ بڑے گھنے ہوں گے، اس کے اندر ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے، پھر خاص طور پر کھجور ہوگی، پھر اس میں انار ہوگا. یہ ساری لوگوں کو اپنی جانب بلانے کے راستے ہیں کہ لوگوں جنت والے اعمال کرو، اس کے اندر تم پہنچ جاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغوں کے اندر، یہاں ایک نقطہ دیکھیے گا، پیچھے بھی ذکر ہوا فیہما وہ باغ، دونوں باغ خوبصورت ہوں گے، وہ دونوں باغ گھنے ہوں گے، ان کے اندر چشمے ہوں گے، ان کے اندر جو ہے پھل اور میوے ہوں گے. جب بھی ضمیر لوٹائی دونوں باغوں کی جانب لوٹائی. پھر جب حوروں کی بات آئی وہاں بھی فیہن کہہ دیا. یہاں اللہ پھر فرمانے لگے ہیں دونوں باغ ہوں گے، اس کے اندر یہ صفات ہوں گی، لیکن فیہن خیرات حسان، جنت کے سارے باغات کے اندر جو اللہ نعمت عطا کرے گا حور والی، خیرات حسان، اس میں اللہ تمہیں نیک سیرت بیویاں عطا کرے گا. حسان جو خوبصورت بھی ہوں گی، خیرات اچھی سیرت، اچھی کردار والیاں، حسان اچھی شکل اور اچھی صورت والیاں. مقصود کیا ہے، بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ فرق کر چکے ہیں کہ ایک جنت کی نعمتیں ہوں گی جو بڑے مقرب لوگ ہوں گے، اللہ کے
ہاں جنت کے اندر اعلیٰ مراتب پر ہوں گی، باغات ان کو بھی ملے، لیکن ان دونوں باغات میں فرق ہوگا، ان کی نعمتوں کے اندر فرق ہوگا، مراتب میں فرق ہوگا. لیکن یہاں جب حوروں کی بات آئی، بیویوں کی بات آئی، تو فرمایا یہ سب کو اللہ ایک جیسی عطا فرمائے گا. سب کے اندر حسن کے اندر، سیرت کے اندر، کردار کے لحاظ سے سب حوریں برابر ہوں گے. کسی کے کردار اور کسی کے حسن کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، فرمایا یہ بھی وہ نعمت ہے. بیوی کا خوبصورت ہونا یہ بھی نعمت ہے، لیکن اللہ نے خوبصورت کردار کو پہلے ذکر کیا. خیرات، بیوی کا نیک کردار والا ہونا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. ہمارے محمد نے فرمایا نا یہی نیک بیویوں کو اختیار کرو. تو نیک بیوی کا نیک ہونا، اچھے کردار کا مالک ہونا. فرمایا خاوند سفر پہ چلا جائے، خاوند کہیں بھی چلا جائے، اسے اس بات کی کوئی ڈر اور خطرہ نہ ہو کہ اپنے گھر سے معمول ہو کر جائے کہ میری بیوی نیک کردار والی ہے. اور مومن عورتوں کو کہا جب گھر کے اندر مرد نہ ہو، کوئی دروازے پہ مرد آؤ، کیا بولے؟ اگر پرخت لہجے میں سخت زبان سے جواب دے. اب اگر کوئی بندہ کہ یہ تو اچھا اخلاق نہیں ہے، یہ اچھا اخلاق ہے. ایسا نہ ہو کہ تم نرم لہجے میں بات کرو، اس کے دل کے اندر کوئی میل آ جائے، اس کے دل کے اندر کوئی بات آ جائے. اس لیے فرمایا بے شک سخت لہجے کے ساتھ جواب دیا جائے. اچھا کردار کا مالک ہونا یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے. پھر خوبصورت ہونا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تم کو یہ دونوں صفات والی بیوی عطا کرے گا، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب ان بیویوں کی صفت ذکر ہو رہی ہے. اگلی صفت حور مقصورات فی الخیام. حور کا لفظی معنی کرنے لگا ہوں. حور کسے کہتے ہیں؟ حور گورے رنگ والیاں، سیاہ آنکھوں والیاں، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والیاں، گورے رنگ والیاں حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی. مقصورات بند کی ہوئی ہوں گی، رکی ہوئی ہوں گی. فی الخیام جنت کے خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں رنگ بھی خوبصورت، کردار بھی اجلا. پھر خوبصورتی کی اللہ نے ایک صفت ذکر کی حور، کہ جس کی آنکھ بڑی ہوگی، موٹی آنکھ والی، جس کی آنکھ کے اندر یہ جو سیاہی ہے نا، یہ انتہائی سیاہی، اور جو سفیدی ہوگی انتہائی سفید ہوگی. یہ اچھا حسن اور صفت ذکر ہوتی ہے. اور فرمایا یہ ساری صفتیں اپنی جگہ پر، سب سے بڑا وصف عورت کا یہ ہوگا. اس حور کی صفت کیا ہوگی؟ مقصورات فی الخیام، اپنے خیموں کے اندر رہنے والی ہوں گی، بلا ضرورت نکلنے والی نہیں ہوں گی. یہ بھی دنیا کی بیویوں پر بھی اس پر پھر یہ مثال آ سکتی ہے کہ گھر کے اندر رہنا. عورت کا لفظی معنی ہی پردہ ہے، پردے میں رہنے والی چیز، اوٹ میں رہنے والی چیز. فرمایا وہ خیموں کے اندر بند ہوں گی، گھر کے اندر رہنا، بلا ضرورت نہ نکلنا، یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور جو خیمے ہوں گے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو وہاں جو جنتیوں کو خیمہ دیا جائے گا، فی الخیام جنتی کا جو خیمہ ہوگا وہ ایک موتی کا خولدار، موتی کی جو اندر کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا بڑا موتی ہوگا. اس موتی کے جو خول ہے، اندر کا غلاف ہے، اس کے اندر وہ ٹھہریں گے، اور اس کی جو ہے نا چوڑائی وہ 60 میل ہوگی. 60 میل چوڑا موتی کے اندر فرمایا وہ تمہارے گھر ہوں گے. اور اس کے ارد گرد الگ الگ کناروں پر گھر والے وہ رہتے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہوں گے. درمیان میں پردہ ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے پردے میں رہے گا. اتنا بڑا موتی. پھر اس موتی کے اندر فرمایا رہائشیں اللہ عطا کرے گا. اس موتی کی پھر شان کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے چھوٹا سا موتی دیکھ کر آج دنیا میں اس کی کروڑوں کی ماریت ہوتی ہے. اللہ جنت میں تمہیں جو گھر عطا کرے گا وہ بھی موتی کا عطا کرے گا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس کے بعد یہاں اگلا وصف جو پیچھے بھی ذکر ہو چکا، ان حوروں کا، ان کے کردار کی بات پہلے بھی ذکر ہو چکی. اللہ پھر فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. وہ حوریں ایسی ہوں گی، وہ عورتیں ایسی ہوں گی
کہ وہ عورتیں ایسی ہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا. لم یتمسہن، چھونا، ہاتھ لگانا، کسی انسان نے ان سے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو رب تمہیں اتنے خوبصورت، اتنی نیک کردار، اتنی اچھی کردار والی، اچھی سیرت والی بیویاں عطا کرے گا، اس سے بڑی اللہ کی اور نعمت کیا ہوگی. تو بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب پھر وہی پیچھے بھی فرمایا تکیے لگائے ہوں گے، وہاں فرمایا ان کے جو فرش ہوں گے، جو بستر بچھائے ہوں گے، ان بستروں کو جو نچلا حصہ ہوگا وہ موٹے ریشم کو ہوگا. یہاں اللہ فرماتے ہیں پانچواں وصف کیا ہے، متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان. متکئین، سہارا کرنے والے ہوں گے، ٹیک لگانے والے ہوں گے، علی رفرف، قالین کے اوپر. یہ قالین ہے، قالینوں پر تکیے لگے ہوں گے. وہ قالین کس رنگ کے ہوں گے؟ خضر، سبز رنگ کے قالین ہوں گے. ان قالینوں پر یہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. وابقری حسان، اور وہ قالین بڑے نادر ہوں گے، وہ چادریں بڑی نادر ہوں گی، یعنی عام ملتی نہیں ہیں. حسان، اور بڑی خوبصورت ہوں گی، آنکھوں کو دیکھ کر لذت محسوس ہوگی، ٹھنڈک محسوس ہوگی. سبز رنگ کے موٹے ریشم کے قالین ہوں گے، اور وہ قالین بھی ایسے کہ جو عام طور پر نہ تم نے دنیا میں دیکھے ہوں گے، تو تمہاری عقل کے اندر بھی نہیں آ سکتے. یہاں رف قالین، خضر کا معنی ہوتا ہے سبز. یہاں ایک لفظ بولا گیا ہے ابکری. ابکری یہ عام طور پر ہم اس کو لفظ سنتے ہیں، یہ قرآن کا لفظ ہے. ابکری یہ اصل کے اندر لفظ لیا گیا ہے عربوں کے اندر. ایک کہاوت مشہور تھی، یہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو جنوں کے متعلق مشہور تھا، کہ جو پرستان جیسے پریوں کی آماج گاہ، یعنی ایک ایسی جگہ جو نادر ہے، جو دنیا کے اندر کسی کو ملتی نہیں ہو، جہاں جن رہتے ہیں، جنوں کا شہر ہے، جہاں پریاں رہتی ہوں. اس سے معنی اخذ کیا گیا ایسی چیز جو عام طور پر نایاب چیز کے معنی کے اندر. تو ابکری یہ آج کا رسالہ بھی ملتا ہے تو اس معنی کے اندر، یعنی ایک ایسا چیز جو ایک نایاب ہو، دوسرے سے ممتاز اور ایک الگ چیز ہو. اللہ فرماتے ہیں وہ جو قالین ہوں گے، وہ قالین بھی نایاب اور الگ ہوں گے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گے، نہ کسی انسان نے اس کو سوچا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری میزبانی کی جا رہی ہے جنت کے اندر، یہ سب کی سب نعمتیں اللہ تمہیں عطا کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے ذکر کی. یہاں تک یہ آ کر یہ 31 مرتبہ اللہ نے اس جملے کو دہرایا ہے، اور ہر دفعہ ایک اپنی لذت اور اپنا اس کا سرور ہے، اور بار بار دہرانے کے اندر بھی ایک فصاحت اور ایک بلاغت ہے، اور دہرانے کا مقصد انسان کو اس جانب توجہ دلانا ہے. یہ تو اللہ کی جنت کی نعمتیں ہیں. دنیا کے اندر فرمایا خالق انسان صرف اپنے اس 6 فٹ کے وجود پر توجہ کرے تو انسان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. پوری کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے. تو ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کر. جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا فرمایا اللہ تمہیں اور ان نعمتوں کے اندر اضافہ کرے گا، اپنی عبادت کی توفیق عطا کرے گا. یہ ساری صورت کو بیان کر کے اللہ رب العزت اب آخر کے اندر اس کو ختم کرنے لگے ہیں. فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے اسم نام ربی کا، تیرے پروردگار کا. تبارک یہ برکت سے ہے، بڑی برکت والا ہے اسم ربی کا، تیرے پروردگار کا نام. اس پروردگار کی صفت کیا ہے؟ ذی الجلال، جو بڑا صاحب جلال ہے، والاکرام، جو بڑی شان کا مالک ہے. اللہ رب العزت کی صفات، اللہ نے اپنی صفات اور توحید پر اپنی صورت کو اختتام کیا. اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کر. اس صورت کے اندر سورہ رحمان کو اب جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے فرمایا اس کے اندر آپ کو ایک لذت ملے گی. اس صورت کو اس کا کچھ نہ کچھ خاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھے ہونا چاہیے. اس میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں ذکر کی ہیں، اور
یہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث نمبر 591 ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو سب سے پہلے تو اللہ اکبر 1 مرتبہ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اب اس کے اندر اللہ کی ذات پر سلام بھی ہو گیا، اللہ کی صفت ذی الجلال والاکرام کا ذکر بھی آ گیا۔ میں اللہ کی ان صفتوں کے ساتھ پکارا جائے نا دعاؤں کے اندر، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ کے وہ نام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، جب دعا مانگا کرو ان ناموں کے ذریعے مانگا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس صورت کے اندر جو کچھ بیان ہوا، جو کچھ اس کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے رحمت اس کو معاف فرمائے، اور ہمارا یہ پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے جنت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔